نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبيه الأمي الكريم واجب التعظیم علماء کرام اور معزز سامعین، میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور ترین سورت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف کیا ہے۔ اس کے ضمن میں میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت دونوں کو عقل و نقل کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گو ہمارا کوئی عقیدہ کسی عقلی توجیہ کا محتاج نہیں ہے، سبحان اللہ، مگر اس سوسائٹی میں نئی نسل کو اپنے مذہب کے دفاع کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ لہذا میں کوشش کروں گا کہ نسل کے ساتھ عقل کا وسیلہ بھی قائم رکھوں۔ پہلے سورت کا ایک مختصر سا ترجمہ سنیے۔ قل، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، فرما دیجئے سے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ is one and only God۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ is absolute, eternal, independent, free from control۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ کسی کا وہ بیٹا۔ He begot none, nor was he begotten۔ You can say in a simple version, he has neither children nor parents۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ There is none comparable to him, there is none equal to him۔ ابتدا ہوتی ہے قل هو اللہ احد، معبود فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ لفظ اللہ کے کئی معنی، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اور اللہ ہی اس کا ذاتی نام ہے۔ اس کا کم از کم ایک ترجمہ تو ہمیں آنا چاہیے۔ اللہ کا ایک معنی یہ ہے وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے، وہ ہستی جو عبادت کے قابل ہے، وردی یا ورشپ ہے۔ عبادت تو لوگ بتوں کی بھی کرتے ہیں، عبادت تو لوگ سورج کی بھی کرتے ہیں، عبادت تو لوگ آگ کی بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کیا وہ عبادت کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ قل هو اللہ احد، محبوب دنیا کو بتا دے عبادت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صرف اللہ۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ جو عبادت کے لائق۔ مائی رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مجھے ایک واقعہ بڑا یاد آتا ہے۔ آپ ایک دفعہ بازار میں جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں آگ جلائی ہوئی، دوسرے ہاتھ میں پانی کا برتن۔ کسی نے پوچھا مائی صاحبہ اس
انداز میں کہاں جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میرے بس میں ہوتا، بڑی غور طلب بات، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس آگ کے ساتھ جنت کو جلا دیتی اور اس پانی کے ساتھ جہنم کو بجھا دیتی، تاکہ کوئی بندہ جنت کے لالچ میں یا دوزخ کے خوف میں خدا کی عبادت نہ کرے، بلکہ اس لیے کرے کہ وہ ہے ہی عبادت کے لائق۔ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سے نام ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ 99 نام تو آپ عام طور پر پڑھتے اور سنتے رہتے، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام۔ اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام، 99 نام تو آپ عام طور پر پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، حقیقت میں ہمارے نبی کے بھی بے شمار نام۔ اب سوال پیدا ہوتا، جب اللہ ایک ہے تو یہ بے شمار نام کیوں ہے؟ جب ہمارا نبی ایک ہے تو یہ بے شمار نام کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے، یہ باقی بے شمار سارے صفاتی نام۔ اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین کے اوپر ذاتی نام صرف محمد ہے، باقی سارے صفاتی نام۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ ایک ہے تو یہ اتنے نام کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا 99 جو آپ پڑھتے رہتے، ہمارا نبی ایک ہے، ان کی ذات ایک ہے، یہ بے شمار نام کیوں؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب کسی ایک چیز میں ایک سے زائد خوبیاں ہوتی ہیں، ایک سے زائد صفات ہوتی ہیں، تو اس کا کمپلیٹ انٹروڈکشن کرانے کے لیے، مکمل تعارف کرانے کے لیے ہمیں کئی صفاتی ناموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک ان صفاتی ناموں کا ذکر نہیں کیا جاتا اس ہستی یا اس چیز کا تعارف مکمل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا ذاتی نام تو امداد حسین، لیکن جو کچھ میرے بارے میں کہا گیا وہ میں ان کے اہل نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی زبان مبارک کرے اور مجھے اس کے اہل کر دے، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا وہ میرے سارے صفاتی نام تھے، ذاتی نام میرا ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک، مگر نام اتنے زیادہ اس لیے ہیں کہ اس کی صفات بے شمار ہیں، اور ہر صفت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے صفاتی اسماء کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی پاک ایک ہیں، مگر ان کی صفات اتنی زیادہ ہے کہ ہر صفت کے لیے ہمیں علیحدہ صفاتی نام کی ضرورت ہے۔ اللہ ایک مگر صفاتی نام بہت سے، نبی ایک مگر صفاتی نام بہت سے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان صفات کی حیثیت کیا ہے ہمارے اسلام کے؟ کیا ان صفات کو ماننا بھی ضروری ہے؟ کیا ان صفاتی اسماء کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے؟ تو وہ تو ہم میں سے ہر ایک پڑھتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جیسے وہ اپنے اسماء اور صفات کے ساتھ۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی کسی ایک صفت کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ مثلا اگر کوئی کہے میں اللہ کو ایک تو مانتا مگر اللہ کو خالق نہیں مانتا، کریٹر نہیں مانتا، کیا آپ اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ وہ اللہ کو مانتا ہے، ایک بھی مانتا ہے، مالک بھی مانتا ہے، رازق بھی مانتا ہے، صرف خالق نہیں مان رہا۔ اور ایسے منکر آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی ایک ایسا انسان تھا جس نے آ کر بغداد کے اندر یہ تبلیغ شروع کر دی کہ یہ نظام کائنات تو آٹومیٹکلی چل رہا ہے، خود بخود چل رہا ہے، کوئی اسے چلانے والا نہیں ہے، یہ آٹومیٹکلی، یہ خود کار ہے، کوئی اس کا خالق نہیں ہے۔ اس نے عقلی دلائل کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ امام اعظم تک بات پہنچتی ہے، انہوں نے فرمایا
کہ ایسے تنہا گفتگو نہیں ہوگی، اس کے ساتھ وقت مقرر کر دیا جائے، مناظرہ ہوگا، بغداد کی ساری مخلوق آئے گی، پھر ہم بات کریں گے کہ یہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے یا اسے کوئی چلانے والا بھی۔ چنانچہ وقت مقرر ہو گیا، دن مقرر ہو گیا، تاریخ مقرر ہو گئی، وقت مقررہ کے اوپر بغداد کے لوگ امڈ آئے ہیں۔ جلسہ سننے کے لیے تو کم آتے ہیں، لیکن مناظرہ سننے کے لیے تو ہر کوئی آ جاتا ہے۔ بے شمار لوگ آ گئے۔ وہ دہریہ جو خدا کا قائل نہیں تھا وہ بھی وقت پہ پہنچ گیا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ امام اعظم وقت پہ نہیں پہنچے، انہیں تاخیر ہو گئی، وہ بہت دیر سے پہنچے۔ اب وہ دہریہ بڑا خوش تھا، وہ سٹیج پہ شور مچا رہا تھا کہ تمہارے امام کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں، تبھی تو وہ وقت پہ آیا نہیں ہے، ایسی باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں امام اعظم بھی تشریف، جب وہ سٹیج کے قریب پہنچے وہ دہریہ کہنے لگا پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنی قوم کا وقت کیوں ضائع کیا، آپ وقت مقررہ پہ کیوں نہیں آئے؟ آپ نے فرمایا مجھے موقع دیجیے، میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں، میری وجہ بھی تو سنیے۔ وہ دہریہ کہنے لگا سٹیج پہ آ کر وجہ بیان کر۔ امام اعظم سٹیج پہ گئے، کہنے لگے لوگوں میں معذرت خواہ ہوں، میں دیر سے آیا، لیکن بات یہ ہے کہ میں دریا کی دوسری جانب رہتا ہوں، میں تو وقت سے پہلے دریا کے کنارے پہ آ گیا تھا، مگر ہوا یہ کہ وہ سارے ملا، وہ سارے بیڑیوں والے تو پہلے ہی مناظرے میں پہنچے، ادھر کوئی تھا ہی نہیں جو مجھے دریا کراس کراتا۔ اب وہ دہریہ اٹھ کر کہتے ہیں حضرت اگر سارے یہاں پہنچے ہوئے ہیں تو ابھی مناظرہ تو ختم نہیں ہوا، وہ واپس نہیں گئے، آپ پھر کیسے آ گئے؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ بھی سنی۔ آپ فرمانے لگے میں دریا کے کنارے پر حیران کھڑا، رب کی بارگاہ میں عرض کی الہی کوئی وسیلہ بنا دے، میں مناظرے پہ پہنچ جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں بس یہ بات میرے ذہن میں تھی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت ہے وہ خود بخود کٹ کے گر جاتا ہے، خود بخود اس کے تختے بن جاتے ہیں، وہ خود بخود ایک بیڑی کی صورت میں تیار ہو جاتا ہے، وہ تیر کر خود بخود میرے پاس آ جاتی ہے، میں اس پہ سوار ہو جاتا ہوں، وہ جدھر پانی جاتا ہے ادھر نہیں جاتی، وہ مجھے دریا کراس کرا دیتی، تو یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا۔ اب وہ اٹھ کر کہنے لگا لوگوں سنا، اس آدمی کو تم نے میرے مناظرے کے لیے بلایا، اس کی تو عقل کام نہیں کرتی، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود گر جائے، اس کے تختے خود بخود بن جائیں، وہ بیڑی کی شکل خود بخود اختیار کر لے، بغیر ملا کے مجھے دریا کا راز کرا دے، بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ امام اعظم نے کہا خاموش ہو جاؤ، تم خود ہی میرے سوال کا جواب دے رہے ہو، تم کہتے ہو کہ ایک بیڑی خود بخود نہیں بن سکتی، ایک چھوٹی سی بیڑی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ ساری کائنات بغیر بنانے والے کے بن گئی؟ اگر ایک بیڑی بغیر بنانے والے کے کام نہیں کر سکتی ہے تو یہ نظام کائنات، صرف ایک سورج کو لیجیے، اگر آج کیا تاریخ ہے، آج 6، اگر 6 اکتوبر کو سورج صبح 6:10 پہ طلوع ہوا ہے، اگلے سال بھی 6 اکتوبر کو 6:10 پر ہی طلوع ہوگا، نہ 1 منٹ آگے جائے گا نہ 1 منٹ پیچھے جائے گا۔ کیا یہ خود بخود ہو گیا؟ یہ گھڑی ٹائم دیتی ہے مگر کسی نے اس کو فیڈ کر رکھا ہے، کسی نے اس کو سیٹ کر رکھا ہے، یہ جو وقت مقررہ کے اوپر سورج چل رہا ہے کوئی پیچھے ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ قل هو اللہ احد، تو اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی واحد بھی مانے، مالک بھی مانے، صرف خالق نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں۔ اسی طرح جو آدمی یہ کہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں لیکن کسی ایک صفت کا انکار کر دے، کسی ایک صفت کا انکار کر دے، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ مثلا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا، یہ جو ان کی صفت ہے ختم نبوت والی، میں آخری نبی انہیں نہیں مانتا ہوں، کیا خیال ہے آپ اسے مسلمان مان سکتے ہیں؟ یہاں پر ایک بات عقلی توجیہ میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج سے چند سال پہلے یہ مرزائی جن کو پاکستانی گورنمنٹ نے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا ہے، انہوں نے جنیوا کے اندر انسانی حقوق کے بین الاقوامی کمیشن کے اندر پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف کیس دائر کیا
اور اس جوری میں 15 افراد شامل تھے جن کے سامنے یہ کیس دائر ہوا۔ انہوں نے کیس دائر کیا کہ پاکستانی حکومت نے ہمارے حق غصب کیے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، بلا وجہ ہمیں غیر مسلم بنا دیا ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ جب یہ کیس دائر ہوا، پاکستانی گورنمنٹ کو اس کمیشن نے نوٹس بھیجا کہ تمہارے خلاف یہ کیس دائر ہو چکا ہے، تم آ کر اس کا جواب دو۔ اس وقت پاکستان کے صدر ضیاء الحق صاحب تھے، جنہوں نے اس کیس کے دفاع کے لیے جس ہستی کو منتخب کیا وہ میرے پیر و مرشد جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب۔ ضیاء الحق صاحب نے انہیں کہا کہ جائیے، مرزائیوں نے پاکستانی فیصلے کے خلاف یہ کیس بین الاقوامی کمیشن کے اندر دائر کر دیا ہے، آپ جا کر ان کا جواب دیجیے۔ تو بے شمار تفصیلی گفتگو ہے، ان میں سے صرف میں ایک نقطہ جس کا عقل کے ساتھ تعلق ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان جوری کے افراد نے، ججز نے کہا کہ جسٹس صاحب اور باتیں تو تمہاری اختلافی ہیں کہ خاتم سے کیا مراد ہے، احادیث صحیح ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ تمہارے نبی کو مانتے ہیں پھر تم انہیں مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ یعنی یہ صاف صاف بات ہے کہ وہ تمہارے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، پھر تم انہیں مسلمان تصور کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے استاد گرامی نے سوچا کہ اگر پھر میں قرآن حدیث پڑھنا شروع کر دوں تو بات پھر لمبی ہو جائے گی، ان کے ساتھ عقل کی بات کرنی چاہیے جس کا یہ جواب نہ دے سکے۔ آپ نے پوچھا بھائی آپ کون ہوتے ہیں، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم عیسائی۔ میرے استاد گرامی نے انہیں فرمایا کہ آپ عیسائی ہیں اور کیا خیال ہے آپ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، وہ اللہ کا برحق نبی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا برحق نبی مانتے ہو تو پھر یہودی تمہیں یہودی کیوں نہیں کہلانے دیتے؟ کہ وہ یہودی بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، تو پھر یہودی تمہیں اپنی صفوں میں کیوں نہیں داخل ہوتے؟ وہ تمہیں یہودی کنسیڈر کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا میں مسلمان ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا سچا اور پکا نبی مانتا ہوں، برحق نبی ہے، ان پر ایمان نہ رکھوں تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی مانتا ہوں آپ مجھے عیسائی تصور کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں کریں گے۔ آپ نے پوچھا پھر کیوں نہیں کرو گے؟ جب تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو وہ تمہیں یہودی تسلیم نہیں کرتے، میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں تم مجھے عیسائی تسلیم نہیں کرتے، بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، یہودی بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ تمہیں یہودی اس لیے شمار نہیں کرتے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اور نبی کو مانتے ہو جس کو یہودی نہیں مانتے، اس لیے وہ تمہیں یہودی نہیں کہلانے دیتے۔ آپ نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، تم مجھے عیسائی اس لیے تصور نہیں کرتے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اور مدینے کے تاجدار کو مانتا ہوں جس کو تم نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا بس یہی تو بات ہے کہ وہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کذاب کو بھی مانتے ہیں جسے ہم نبی نہیں مانتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم نبوت، قل هو اللہ احد۔ پیارے حبیب فرما دیجئے اللہ ایک۔ ایک بزرگ جا رہے تھے اور ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی تھی، وہ سپینر جانتے ہو نا جس سے روئی سے دھاگا بنایا جاتا ہے، بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی تھی، بزرگ جا رہے تھے، انہوں نے بوڑھی عورت سے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی میں مسلمان۔ آپ نے پوچھا تو خدا کو مانتی ہے کہ خدا ہے؟ اس نے کہا بلا شبہ میں خدا پر ایمان رکھتی ہوں کہ وہ خدا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ خدا ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی خدا کے ہونے کا ثبوت میرا چرخہ ہے، سبحان اللہ، یہ جو سپنر ہے یہ خدا کے ہونے کا ثبوت ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے یہ کیسے ثبوت ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ثبوت اس طرح ہے کہ میں اسے چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، نہ چلاؤں تو رک جاتا ہے۔
یہ جو نظام کائنات چل رہا ہے کوئی اسے چلانے والا ہے، نہ ہوتا تو یہ رک جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو اس بوڑھی عورت نے کیسی عقل کی بات کہی۔ وہ بزرگ کہنے لگے کیا تو یہ بھی مانتی ہے کہ وہ خدا ایک ہے، وہ جو نظام کائنات چلا رہا ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی بلا شبہ میں مانتی ہوں وہ ایک ہے۔ پوچھا ایک ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ کہا وہ بھی میرا چرخہ ہے، خدا کے ایک ہونے کا ثبوت بھی میرا چرخہ ہے۔ جب میں ایک اسے چلاتی ہوں تو چلتا ہے، دو چلائیں تو یہ ٹوٹ جاتا ہے، یا یہ ٹوٹتا ہے یا دھاگا ٹوٹتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قل هو اللہ۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ تم ایک ایسے خدا پر ایمان رکھتے ہو جو تمہیں نظر نہیں آتا، تو ایسے خدا پر ایمان رکھنے کے لیے تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا اگر میں فلسفہ میں چلا جاؤں سینکڑوں دلائل ہیں، لیکن سب سے موٹی اور سب سے آخری دلیل یہ کہ ہم نے ایک ایسے سچے انسان سے سنا ہے کہ خدا ایک ہے جس کی سچائی کی گواہی اس کے دشمن بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ایک ایسے سچے انسان سے سنا ہے کہ خدا ایک ہے جس کی سچائی کی گواہی اپنے نہیں اس کے دشمن بھی دیتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ ثبوت کی ہمیں کیا ضرورت؟ ایک مکالمہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک کافر تھا اور ایک مسلمان، ان کی آپس میں گفتگو ہو گئی خدا کے بارے میں۔ کافر کہنے لگا خدا نہیں ہے، مسلمان کہنے لگا خدا ہے۔ اب مسلمان نے اس پہ سوال کیا کہ تیرے دادے کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے دادے کا نام فلاں۔ مسلمان نے پوچھا تیرا دادا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں تو اس ملک سے ہجرت کر کے آ گیا ہوں، میں تو واپس اس ملک میں گیا بھی نہیں، وہ تو میرے باپ کی پیدائش کے فوراً بعد مر گیا تھا، اور فلاں ملک کے اندر وہ فلاں قصبے کے اندر قبر میں دفن ہے، میں تو اس ملک میں کبھی نہیں گیا، میں نے تو اس کی قبر بھی نہیں دیکھی۔ مسلمان کہنے لگا تو یقین رکھتا ہے کہ تیرا دادا ہوئی؟ اس نے کہا بالکل لوہے پہ لکیر، حق یقین رکھتا ہوں کہ میرا دادا وہ ہے اور اس کا نام فلاں۔ پوچھا تو نے اسے دیکھا؟ تو نے اس کی قبر بھی نہیں دیکھی، تجھے کیسے یقین؟ وہ کہنے لگا میں نے باپ سے سنا ہے، میں نے امی سے سنا ہے، میں نے دوستوں سے سنا ہے، میں نے رشتہ داروں سے سنا ہے، ان سے سن کر میں حق یقین رکھتا ہوں کہ میرا دادا ہوئی ہے اور اس کا نام ہوئی۔ مسلمان کہنے لگا ظالم، جس باپ سے تو نے سنا وہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، جس ماں سے تو نے سنا وہ بھی جھوٹ بول سکتی ہے، جن رشتہ داروں سے تو نے سنا وہ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ہم نے خدا کا ایک ہونا اس ہستی سے سنا ہے جس کی سچائی کی گواہی اس کے دشمن بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس ایک سائل آیا، کہنے لگا تم کہتے ہو خدا ایک ہے، بھلا بتاؤ تو صحیح اگر خدا ایک ہے تو اس سے پہلے کون تھا؟ حضرت علی سے کسی نے سوال کیا اگر خدا ایک ہے تو بتاؤ اس سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ابھی تمہیں جواب دیتا ہوں۔ کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا گنتی گنو، واحد اسنان اس نے عربی میں شروع کی، 1 2 3۔ جب وہ 4 5 پہ پہنچا حضرت علی نے فرمایا رک جاؤ، اب اسے الٹا گنو، 5 سے پہلے کیا ہے؟ کہنے لگا 4۔ 4 سے پہلے کون ہے؟ پوچھا 3۔ 3 سے پہلے کون ہے؟ 2۔ 2 سے پہلے کون ہے؟ 1۔ پوچھا بتاؤ 1 سے پہلے کون ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ قل هو اللہ، پیارے فرما دے وہ اللہ، اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا ولی اس کے محتاج، نبی اس کے محتاج، فرشتے اس کے محتاج، حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی اسی خدا کا محتاج۔ اب بھی کوئی ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ لگائے تو اپنے دماغ کا آپریشن کرا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نبی بھی اس کے محتاج، ولی بھی اس کے محتاج،
غوث بھی اس کے محتاج، ساری خدائی اس کی محتاج ہے. کیوں بھائی تمہارا ایمان ہے کہ نہیں؟ ہم مسجد میں اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے. اب بھی کوئی شرک کا فتویٰ لگا تو خود اپنا علاج کرا. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ کسی کا وہ بیٹا، نہ اس کے والدین نہ اس کی اولاد. ہم جو اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں یہ تو بہت ضروری ہو گیا ہے اس دور میں، یہ تو شرک توڑ چیز ہے. کیوں بھائی خدا پیدا ہوا ہے؟ نہیں. ہم نبی کا میلاد منا کر دنیا والوں کو بتا رہے ہیں ہمارا نبی سب کچھ ہو سکتا ہے مگر خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا پیدا نہیں ہوا. ہمارا نبی پیدا ہوا ہے اور اس کے والدین بھی ہیں. خدا وہ ہوتا ہے جس کی نہ اولاد ہے نہ والدین. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر کا. اب شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان تمام کو اس مختصر سی صورت نے آ کر توڑ دیا. اسی لیے اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص. اہل علم کہتے ہیں اس نے اللہ کی توحید کو آ کر خالص کر دیا. اس سورت نے اللہ کی توحید کو خالص کر دیا، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے، ہر قسم کے شرک سے پاک کر دیا ہے. اس سورت نے توحید کو خالص کر دیا. اب سنیے، وہ سورت جس نے اللہ کی توحید کو خالص کر دیا اس کی ابتدا کس سے ہوئی؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیں. بات یہاں سے چل سکتی تھی هو اللہ احد، لیکن اس کی ابتدا رسالت سے ہو رہی ہے. پہلے محبوب کو فرمایا جا رہا ہے قل، پیارے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ ایک. اس سے ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ رتبے میں تو اللہ تعالیٰ پہلے ہے، کائنات کی کوئی چیز اللہ کے رتبے کے برابر نہیں ہو سکتی. رتبے میں، قدر و منزلت میں اللہ پہلے ہے، ماننے میں ہمارا نبی پہلے ہے. جب تک پہلے کوئی نبی کو نہیں مانے گا، جب تک پہلے کوئی کل والے کو نہیں مانے گا، ہو اللہ وہ حد تک نہیں پہنچ سکتا. تو رتبہ و منزلت میں تو اللہ پہلے ہے، کوئی نبی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن ماننے میں ہمارا مصطفیٰ پہلے ہے. پہلے اس کو مانو گے تب خدا تک پہنچو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے یا نبی سے زیادہ محبت؟ آپ نے فرمایا نبی پاک سے زیادہ محبت. پوچھا ارے کیا بات کر رہے ہیں؟ خدا خالق، نبی مخلوق، تجھے مخلوق سے زیادہ محبت ہوگی خدا سے بھی؟ پتہ ہے آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا مدینے والے کے تاجدار سے پہلے اللہ یہی تھا، وہ میرے پاس نہیں آیا کہ میں ایک ہوں، اس نے مجھے اپنا تعارف نہیں کرایا. یہ وہ ذات ہے جس نے اس عظیم ذات کا تعارف کرایا ہے، اس لیے اس سے زیادہ پیار ہے. یہ نہ ہوتا تو اس کا تعارف کیسے؟ اس کا تعارف جس نے کرایا اس سے زیادہ پیار ہے کہ عظیم ہستی کا تعارف تو یہی کرا رہے ہیں. اور تعارف کرانے والے اللہ تعالی سراپا نور، سراپا پاک، اور انسان ہم خاک سے بنے ہوئے، ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں. تو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم اللہ سے پیغام لے سکیں، اللہ سے براہ راست فیض حاصل کر سکیں، اللہ کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کر سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک ایسی ہستی کو پیدا فرمایا جس کا ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہے فیض لینے کا، اور دوسرا تعلق ہمارے ساتھ ہے فیض دینے کا. یہ انگریز جو ہیں یہ انسان ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ انسان ہیں، ہم پاکستانی، ہم بھی انسان ہیں. اگر ایک پاکستانی ان پڑھ
جو انگریزی نہیں جانتا، وہ انگریز سے بات کرنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے، کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہے، کیا وہ براہ راست کر سکتا ہے؟ حالانکہ اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کی بھی 2 آنکھیں، اس کی بھی 2 ٹانگیں ہیں، اس کی بھی 2 ٹانگیں، وہ بھی انسان، یہ بھی انسان۔ ایک انسان انسان کے سامنے کھڑا ہے لیکن بات نہیں کر پا رہا، استفادہ افادہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان اور ہے، اس کی زبان اور ہے۔ اب فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ درمیان میں ایک اور ترجمان لانا پڑے گا۔ وہ ترجمان کون ہوگا؟ وہ ترجمان وہ ہوگا جو ادھر کی بھی جانتا ہے، ادھر کی بھی جانتا ہے۔ درمیان والا نہ اس جیسا ہوگا نہ اس جیسا ہوگا، وہ صرف انگریزی جانتا ہے یا صرف پنجابی جانتا ہے، درمیان والا ادھر کی بھی جانتا ہے، ادھر کی بھی جانتا ہے تو وہ انسان، لیکن ایک لحاظ سے اس کا رابطہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، تو درمیان والا نہ اس جیسا ہے نہ اس جیسا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مخلوق تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا۔ هذه الواسطة هم الانبیاء وافضلهم رتبة واعظمهم درجة نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے بڑا جو وسیلہ ہے اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے عظیم وسیلہ ہے جو اللہ اور اس کی خدائی کے درمیان ہے، جس نے خدا کا پیغام خدائی تک پہنچایا۔ کہتے ہیں نبی چٹھی رسان کا کام دیتا، وہ لیٹر پہنچا دیتا ہے۔ نبی جو ہے وہ پوسٹ مین ہے، ادھر سے خط لیتا ہے، ادھر پہنچا دیتا ہے۔ پتہ ہے بھائی یہ پوسٹ مین کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں he just delivers the letter but doesn't know the matter۔ وہ بند لفافہ تمہارے گھر میں پھینکتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا ہے، کون سی بات لکھی ہوئی۔ اور اگر کوئی پوسٹ مین تمہارے گھر آئے، بند لفافہ تمہیں دے اور ساتھ یہ بھی کہے کہ میں جانتا ہوں اس میں کیا لکھا، پتہ ہے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یا تو جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا، یا تو بڑا بددیانت ہے، تو نے خط کھولا۔ اور دونوں چیزیں خطرناک۔ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تب بھی قابل اعتماد نہیں، اگر تو نے بددیانتی کی ہے تب بھی قابل اعتماد نہیں۔ پوسٹ مین کا کام یہ ہے، وہ بند لفافہ تمہارے گھر پہنچاتا ہے، جانتا نہیں اس میں کیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ نبی نے جو خدا کا لفافہ تمہارے گھر پہنچایا وہ نہیں جانتا اس میں کیا ہے؟ اگر وہ نہیں جانتا تو تمہیں کیا تبلیغ کرے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو رب سے کلام لیتا ہے، پھر اسے پڑھتا ہے، پھر اسے سمجھتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے، اس کے بعد تمہیں دعوت دے۔ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کے بعد تبلیغ کرتا ہے۔ پوسٹ مین یہ کام نہیں کرتا، اگر کرے تو اس سے بڑا بددیانت کوئی نہیں۔ تو سب سے عظیم وسیلہ خدا اور خدائی کے درمیان وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے ساتھ سورہ اخلاص کی ابتدا ہو رہی ہے کہ خالص توحید والی کی ابتدا جو ہو رہی ہے وہ نبی پاک کے نام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھی رکھا، بلکہ اتنا بلند کر دیا، میری معلومات میں نہیں ہے کہ کسی نبی کی امت میں اذان کا طریقہ جاری تھا کہ نماز سے پہلے کوئی بلند جگہ پہ کھڑے ہو، کوئی سپیکر کے اوپر اذان دے، اللہ کی توحید کی بھی گواہی دے اور نبی کی رسالت کا بھی اعلان کرے۔ میری معلومات میں نہیں ہے کہ کسی نبی کے زمانے میں ہر نماز سے پہلے یہ انتظام کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے بارے میں دن میں 5 دفعہ یہ انتظام کر دیا کہ مؤذن کسی بلند جگہ کے اوپر کھڑا ہو کر دن میں 5 دفعہ کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 5 دفعہ اللہ کا نام بھی بلند کرے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کا نام بھی بلند کرے۔
میں امریکہ میں تھا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں فارغ ہوا تو 11 بجے میں بستر پر پہنچا۔ رات کے 11 بجے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں سونے لگا، میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 11 بج گئے۔ میں نے سوچا اللہ تیری کیا شان اور تیرے حبیب کی کیا شان ہے کہ امریکہ والے تو اب سوچ رہے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کر سو رہے ہیں، اب صبح کی نماز تک کوئی نبی کا ذکر بلند نہیں کرے گا۔ اب تو دوبارہ اذان نہیں ہوگی، اب تو صبح کا وقت ہوگا پھر اذان ہوگی۔ تو امریکہ والے یہ سوچ رہے تھے کہ اب 5 گھنٹے نبی کا نام بلند نہیں ہوگا، لیکن میں نے جب دیکھا کہ رات کے 11 تو نیو یارک میں بج رہے ہیں، مگر اسی وقت برطانیہ کے اندر صبح کے 4 بج رہے تھے اور صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے کہا امریکہ والوں کو کون بتائے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اب 5 گھنٹے نبی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ادھر تم نے اذان ختم کی ہے، ادھر برطانیہ کے اندر صبح کی اذان ہو رہی ہے۔ جب صبح کی نماز 4 بجے پڑھ کر میں پھر بستر پہ جانے لگا تو میں نے ٹائم دیکھا کہ میری گھڑی پر 5 بج رہے۔ میں نے سوچا امریکہ والے سوچ رہے ہوں گے کہ اب زور کی نماز تک کوئی اذان نہیں ہوگی، کوئی نبی کا نام بلند کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن انہیں کیا خبر کہ جب نیو یارک کے اندر صبح کے 5 بج رہے تھے، پاکستان کے اندر ظہر کے 3 بج رہے تھے اور وہاں اذان ہو رہی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ لمحہ اس کائنات میں آ ہی نہیں سکتا ہے جس میں خدا اور اس کے رسول کا نام بلند ہو۔ اگر ایک جگہ اذان ختم ہو رہی ہے تو دوسری جگہ اذان شروع ہو رہی ہے، اگر دوسری جگہ شروع ختم ہو رہی ہے تیسری جگہ شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے نبی کا ذکر بھی بلند کر دیا ہے۔ اس سورت کی ایک فضیلت سنیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا حضور انکم تو ہے مگر برکت نہیں آ رہی۔ یہ شکوہ یہاں کے لوگوں کو بھی ہے، بہت پاؤنڈ آتے ہیں، کوئی برکت نہیں ہو رہی، کوئی گھر کے اندر بچت نہیں ہو رہی، برکت کوئی نہیں آ رہی، پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک سوال ایک صحابی نے نبی آخر الزمان سے کر دیا۔ عرض کی حضور برکت نہیں آ رہی، پتہ ہے آپ نے کیا فرمایا؟ وہ علاج یاد کیجئے اور آپ بھی استعمال کیجئے۔ آپ نے فرمایا سائل اگر برکت نہیں آ رہی تو آج کے بعد یہ وظیفہ استعمال کرو کہ جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرو، سب سے پہلے گھر والوں کو کہنا السلام علیکم۔ آج کے بعد تم بھی عادت بنا لو، ایسا نہیں ہے کہ گھر میں بیوی بیٹھی ہے تو اسے سلام نہیں کرنا۔ بچوں کو بھی کہو کہ وہ گھر آئیں تو سب سے پہلی بات، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک وعید ہے کہ کوئی تمہارے گھر میں آیا اس نے سلام نہیں کیا تو اسے پانی مت پوچھو، جس نے تمہیں سلام نہیں کیا اسے کھانا مت دو۔ تو آج کے بعد یہ عادت بنا لو کہ جب بھی گھر میں آنا ہے، تمہیں جانا ہے، تمہاری بیوی کو آنا ہے، تمہارے بچوں کو آنا ہے، سب سے پہلا کام کیا؟ السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی۔ بلکہ السلام کا الف لام استغراق کا ہے، جتنی قسم کی سلامتیاں ممکن ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تجھے دے۔ یہ حمد مفرد ہے، لیکن جب الحمد کہتے ہو تو اس کا معنی جتنی قسم کی تعریفیں ممکن ہو سکتی ہیں وہ ساری اللہ کے لیے۔ السلام علیکم کا معنی ہے جتنی قسم کی سلامتیاں ممکن ہو سکتی ہیں، تیری اولاد کی سلامتی، تیری دولت کی سلامتی، تیرے گھر کی سلامتی، تیری قبر کی سلامتی، تیرے حشر کی سلامتی، تیری اولاد کی سلامتی، جتنی قسم کی سلامتیاں ممکن ہو سکتی۔ میں بہت انگریزوں سے پوچھتا ہوں بھائی یہ جو تم گڈ مارننگ کرتے ہو کیا اس کا کوئی مطلب بھی ہے؟ آج کل تو ہمارے یہاں بھی یہ فیشن بنتا جا رہا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو آپ آفس میں فون کیجئے تو وہ کہتے ہیں بیٹا او ویری ساری گڈ مارننگ، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب میں نے گڈ مارننگ کہنا ہے یا گڈ آفٹر نون کہنا ہے۔ انہیں تو پہلے گھڑی دیکھنا پڑتی ہے کہ یہ کون سے سلام کا وقت ہے، لیکن ہمارا سلام صبح ہو یا شام، سردی ہو یا گرمی، کوئی ملک ہو، السلام علیکم۔ نہ زبان تبدیل ہوگی نہ الفاظ تبدیل ہوگی،
لیکن یہ جو گڈ مارننگ کہتے ہیں، میں دوستوں سے پوچھتا ہوں کیونکہ مجھے اتنی انگریزی نہیں آتی، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ حضرت یہ گڈ مارننگ کا معنی کیا ہے؟ وہ کوئی کہتا ہے جی گڈ مارننگ کا معنی ہے صبح اچھی۔ میں نے کہا اگر صبح اچھی ہو، تو اسپتال میں بیمار پڑا ہے، صبح اچھی کا تمہیں کیا ہے؟ دوسرا کہنے لگا نہیں حضرت اس کا معنی گڈ مارننگ کا معنی ہم یہ مراد لیتے ہیں اللہ تیرے لیے صبح اچھی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، صبح تو اچھی کرے، دوپہر کے بعد تجھے زخمی کر دے۔ کیا یہ سلام ہے؟ اسلام کہتا ہے السلام علیکم، صبح کی بھی سلامتی، شام کی بھی سلامتی، آج کی بھی سلامتی، کل کی بھی سلامتی، جتنے قسم کی سلامتیاں ممکن ہو سکتی ہیں اللہ تجھے عنایت کرے۔ السلام علیکم۔ تو جب گھر میں جاؤ تو کیا کہنا ہے؟ تو ایک سائل آیا، وہ کہتا ہے حضور برکت نہیں آ رہی۔ حضور نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو السلام علیکم کہو، اور کہنے کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو، تیرے گھر برکت آ جائے۔ السلام علیکم کہو اور اس کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو، تیرے گھر میں برکت آ جائے۔ قربان اس صحابی پہ جس نے ہمارے عقیدے کا ایک اور مسئلہ بھی حل کر دیا۔ وہ صحابی پوچھتا ہے حضور ٹھیک ہے میں گھر میں آیا، گھر میں کوئی تھا، میں نے سلام کیا، لیکن اگر گھر میں آؤں گھر میں کوئی بھی نہ ہو، پھر میں اس کا وظیفے پر کیسے عمل کروں گا؟ نہ بیوی ہے، نہ بچے ہے، نہ کوئی دوست ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، پھر میں اس وظیفے پر کیسے عمل کروں گا؟ مدینے کے تاجدار نے کہا جب گھر میں آئے ہو، گھر میں کوئی نہیں ہے، فسلم علیہ، پھر تو میرے اوپر سلام کیا۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی روح پاک جو ہے وہ مومنوں کے گھروں میں رہتی ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو وہاں کہا کرو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔